حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں آپ کے سامنے سیرت النبی کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اظہار خیال کا موقع ملا ہے۔ اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قاتل الکلام شاعر نے کیا وہ کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتیم کہ آقا میں آپ کی منقبت کو کس طرح بیان کروں کہ سوریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر اس قدر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج چاند ستاروں کو روشن نہیں کیا تھا، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، ہلت نبوت کو اٹھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائے، اغانی کملی والے کے آ جانے کے بعد، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی بات کو کیا تو اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اہل حدیثوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہا کرتے تھے، اور علامہ حبیب الرحمن جزانی بیشتر اوقات اپنے جلسہ عام سے خطابات میں اس بات کی نوید دیا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو کہ جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، ہر طرف سے ہمیں یہ بات سننے کو مل رہی، ہر کوئی دعوی محبت کو کرنے والا، اہل حدیث اپنے اسٹیج سے اس بات کو کرنے والا کہ ہمیں آقا کائنات سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ دیوبندی کے اسٹیج سے اس نعرے کو لگتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں آقا سے محبت ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی اس نعرے کو، اس دعوے کو کرنے والے کہ ہم آقا کی محبت میں سرشار، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم اس بات کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے آئے۔ فرق کیا ہے؟ ہر کوئی محبت کا اظہار کرنے والا، محبت کا اقرار کرنے والا، میں بھی کہوں مجھے آقا سے محبت، تو بھی کہے مجھے آقا سے محبت، مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ آؤ آج ہم نے اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے۔ تو نے کہا مجھے آقا سے محبت ہے، فلاں مسئلے میں تو نے آقا کی بات کو سنا، اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر دیا۔ فلاں مسئلے میں تو نے کہا آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے میں میرے امام کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے۔ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے آقا سے محبت کا اعلان کر دیا، اس کے ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا، پوری کائنات کے باسیوں سن لو، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے،
مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے صدا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کیا، ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کمری والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہم سے کہو کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو غیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی دیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے، ہم آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ اور آج یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، یہ عرفات کا جو آج بازار گرم ہے، آقا سے محبت کا نام لینے والے، آقا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جس قدر بےہودگی سے، بے حیائی سے، گانوں کی دھنوں پر آقا کا نام لینے والوں، موسیقی پر، ڈھولک کی تھاپ پر، رقص و سرود کی محفلوں کو بپا کر کے آقا کا نام لیتے ہو اور ہمیں بتلاتے ہو کہ ہمیں آقا سے محبت ہے۔ اور آؤ محبت دیکھنی ہے تو ہم سے سیکھو۔ حضرت عمر فاروق مسجد مدینہ میں موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو آدمی آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے، آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بلایا، زمین سے کنکر کو اٹھایا، ان دو اشخاص کی جانب اچھالا، وہ حضرت عمر کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف کی وادی سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ہے اگر تم اجنبی نہ ہوتے میں تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ نبی کی مسجد ہو اور تم اونچی آواز میں بات کو کر رہے اور پاس آمینہ کے رسول جو آمینہ کے لال آرام فرما رہے ہیں، تمہیں ذرہ برابر تہذیب نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے محبت کا طریقہ۔ آج تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تم نے محفل موسیقیوں کو ببا کیا ہوا، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کا نام لیتے ہو۔ امام مسلم نے کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ آقا کائنات کے پاس موجود تھا، ایک یہودی عالم آیا، اس نے آقا کائنات کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے السلام علیکہ یا محمد۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا، اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی؟ تم ہمارے رسول کو اس کے نام سے پکارتے ہو، نہ کوئی سلامتی اور نہ کوئی درود بھیجتے ہو۔ آج ہمیں بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہے، میں آپ کو زیادہ ابتلا میں نہیں ڈالنا چاہتا، آخر میں اس بات کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو دین ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو سیرت النبی ہے، یہ جو سنت ہے، یہ جو آقا کے فرمودات ہیں، یہ جو آپ کے فرامین ہیں، یہ جو آپ کو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے تلک کس طرح پہنچا ہے؟ یہ جلیل القدر اصحاب کہ جن کی زندگیوں کی بدولت، آپ کی محنتوں کی بدولت، آقا کے ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک حدیث، آپ کی ایک ایک سنت وہ ہم تلک پہنچی ہے۔ اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آ گئے کہ اللہ کی قسم
اگر اس دنیا میں یہ جلیل القدر اصحاب نہ ہوتے تو آج ہم کسی بت قدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے. مقصد کیا ہے بات کے کرنے کا؟ مقصد یہ ہے یہ جلیل القدر اصحاب کہ جن کی بدولت ہمیں آقا کائنات قرآن کے فرامین، اس کے احکامات، اس کے پیغام ہم تک پہنچے. آج کے اس دور میں یہ فیشن بن چکا ہے، کوئی چوڑا چمیار اٹھتا ہے، کوئی لانتی اور لعین اٹھتا ہے، وہ ان جلیل القدر اصحاب کی شان میں گستاخی کو کرنا شروع کر دیتا ہے. ماضی قریب میں چند دن پہلے ہمارے سامنے حیدرآباد کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشبیہ بنا کر اس کو پتلا بنایا گیا، اس کو لان تان کیا گیا، جوتے مارے گئے. ساتھیوں، یہ کس قدر توہین کی بات ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے، آئین پاکستان کو ماننے والے، قانون پاکستان کو جاننے والے، امن کی دعوت دینے والے، محبت کا پیغام دینے والے، مگر اس بات کو یہاں ڈنکے کی چوٹ بیان کر دینا چاہتے ہیں. اگر اس ملک میں کسی بڑے کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے. کسی وزیر کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے. کسی جج کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے. وزیر اعظم کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے. آج یہاں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اللہ کی قسم ہے، ایک وزیر کی بات نہیں، ایک جج کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، حضرت عمر فاروق کی جوتی پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ کیسی بات ہے؟ آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ قانون حرکت میں نہیں آتا؟ میں جانتے ہوں کس عمر کی بات کو کر رہا، وہ عمر کہ جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، عمر ہوتا. وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر روم و کسرا، کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو زمین بوس کرنے والا، وہ عمر جس کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو جاری کر دیا. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ جس کا حضرت عمر دل میں خیال کرتے، خواہش کرتے، اللہ آسمان عالم سے آیات بنا کر اس کا نزول فرما دیتے. اور وہ لوگ جو عمرے کے لیے یا حج کی سعادت جن کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم والی جگہ حضرت عمر، آپ کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ خیال آیا کہ کاش اللہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں کا مصلی بنا دے. آسمان سے آیات کا نزول ہوا، وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ساتھیو، ہم اس عمر کی بات کو کر رہے. آج یہاں پر آپ لوگوں کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، فوراً سے پہلے ایسے لانتیوں کے خلاف قانون کو حرکت میں دو، قانون کو عمل درآمد کرو. اللہ کی قسم ہے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اصحاب رسول کی شان میں توہین کو نہیں ہونے دے گا. ابو ہریرہ مسجد میں آئے ہوئے لوگوں، دفاع صحابہ کو کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا عہد کرو، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی جرت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور شان کریمین حسنین، حسن و حسین کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں، دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے. اب ہم نہ صرف ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر بیٹھے ہیں، بلکہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، دفاع صحابہ کے لیے، تحفظ حق نبوت کے لیے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے
جب تک پاکستان کی فضاؤں میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ ایک مرتبہ پھر قائدین سامنے موجود ہیں، حضرت مولانا نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، باقی زعماء اور قائدین بھی موجود ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا تجدید عزم کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو اور اس بات کا اعلان کرو کہ دفاع صحابہ کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے موت کی کیا حقیقت ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے، ایسا ایک لمحہ جو دفاع صحابہ کے لیے گزر جائے پوری زندگی سے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، رات باقی بات باقی، انشاءاللہ حیات باقی بات باقی، پھر کبھی آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روئے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے اور جاگیردار کا ہے، بلکہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب